السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ لائق صد احترام امام صاحب، معزز اور مکرم بزرگ حضرات، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے تمام تر اسما و صفات اور اپنی عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ طالب علم کو آپ کی شہری جمعیت کے ماہانہ پروگرام میں شریک ہو کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرما لے، آمین۔ اس سے پہلے
کہ اپنے باتوں کی شروعات کروں، آپ سب سے ایک گزارش ہے، قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ جو ٹیک لگانا چاہیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگائیں۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، آپ امت کو سہارا دیں گے، آپ ٹیک لگائے تو پھر مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن۔ دوسری اہم بات کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ میں بہت کچھ بولوں گا بھی اور آپ سب سے پوچھنے والا بھی ہوں۔ پوچھنے پر اگر آپ کے علم میں رہا تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، آج صبح جو ہے آپ کے شہر آتے ہوئے راستے میں ہم سب کو فون کے ذریعہ ایک خبر ملی، بڑی تکلیف دہ خبر ہے۔ جنوب ہند، یہ ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے ایک بہت بڑے معروف و مشہور عالم دین ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی، ان کی وفات کی خبر ملی۔ آپ جو ہیں پوری دنیا میں آپ کی شخصیت علمی اعتبار سے بڑی قیمتی شخصیت مانی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں آپ یقین جانیں آپ کے بے شمار طلباء ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے حق میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس ماہانہ پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ماہ شعبان، ایک عظیم مہینہ۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ماہ شعبان 12 میں سے 8واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، پھر شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ماہ شعبان کے متعلق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس پر کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتلاؤں۔ ایک چیز یاد رکھیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورۃ الزاریات پڑھیے آپ، آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی زمانہ، کوئی سال یا کوئی مہینہ یا کوئی ہفتہ یا کوئی دن خاص اور متعین نہیں کیا کہ صرف اسی دن اللہ کی عبادت کی جائے اور دوسرے دنوں میں اللہ کی عبادت سے انسان غافل رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا جو مقصد بتایا وہ یہی بتایا کہ ہم پیدا ہونے کے بعد سے جب ہمارے اوپر شرعی احکام نافذ ہو جائیں اس وقت سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ خطبہ مسنونہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 98 اور 99۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ آیت کریمہ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن علماء تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جہاں نبی کے لیے خاص ہے وہی امت کے لیے عام ہے، کہ اللہ نے اہل اسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی موت تک اللہ کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے عبادت کو سمجھ لے، عبادت کو تصور کر لے، ورنہ انسان اگر عبادت سے غافل رہے اور دنیا کے ہر آشائش اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے، آل و اولاد کی مستقبل سنوارنے میں گزار دے، تو ایسے شخص کی زندگی کیا ہے؟ بے مقصد اور بے معنی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں آج تو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے، اکثریت غافل ہے۔ کیسے؟ جمعہ میں مسجد میں مصلیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جی، یہاں جمعہ کون پڑھتے اس مسجد میں پابندی سے؟ آپ میں سے کون پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں۔ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ جی 5 صف ہو جاتے ہیں۔ وہی اسی جمعہ کے دن عصر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ فجر میں، جمعہ سے پہلے فجر میں آدھے صف، 1 صف، 1.5 صف۔ اب آپ دیکھیے اگر جمعہ کے مقابلے میں دیگر نمازوں کا موازنہ کیجئے تو اکثریت ہماری عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ بعض لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا ہے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا کے رکھی ہے کہ پورے سال میں کچھ دنوں، کچھ راتوں کو خاص کر کے جاگ لیں، عبادت کر لیں، اور کچھ دنوں میں روزہ رکھ لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یا رب، آپ دیکھیے ابھی رجب کا مہینہ گزرا، سال بھر لوگ نظر نہیں آتے آپ کو مسجد میں، لیکن رجب کے مہینے میں پوری رات عبادت ہوتی ہے، دن کا روزہ بھی رکھ لیا۔ کیا سمجھتے؟ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان کی رات کو جاگ لیا اور روزہ رکھ لیا اس کے دن میں، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے سال کی عبادت کا ہم نے بدلہ دے دیا۔ یہ ظلم ہے، اللہ اکبر، یہ ظلم ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1144، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون من صوم یصومہ احدکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راتوں میں صرف جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور ایسے ہی روزہ رکھنے کے لیے صرف جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے درمیان میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیے جمعہ کے دن کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے عموماً، کہ جمعہ جو ہے ہفتے کی عید ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کیا ہے؟ ہفتے کا، جی ٹھیک، شکریہ جی، بارک اللہ فیک۔ ہم کیا کہتے ہیں عموماً؟ جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کا عید ہے، ہماری اکثریت یہی کہتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہفتے میں کوئی دن یا کوئی رات عبادت کے لیے خاص کی جا سکتی تو جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات کی جاتی، لیکن آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ آپ پورے سال جو ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ وہ حدیث یاد کریں، اللہ اکبر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4837 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2820۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نماز پڑھتے دیکھا، اور اتنی لمبی آپ کی نماز تھی
کہ آپ کے پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم پڑ جاتا۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میری بیوی عائشہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں اللہ کی عبادت کرتے، ایسا نہیں کہ سال میں 4-5 دنوں کا روزہ رکھ لیا، 3-4 راتیں ہم نے جاگ لیں اور اس کے بعد اپنے لیے یہ سمجھ لیا کہ یہ پورے سال بھر کے لیے کافی ہے، اور درمیان میں جب جی میں آیا نماز کو آئے، جب جی میں آیا نماز نہیں پڑھی، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ ہرگز ایسا معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھیں یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کر کے رکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کس کا طریقہ نہیں ہے؟ کس کا طریقہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ یوں ارشاد فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہیے سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے کہ آدمی دین میں بدعات کو ایجاد کر لے، اور یاد رکھے ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ خطبے کے یہ الفاظ جو ہیں صحیح مسلم کے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 867 آپ دیکھیں 867۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں کچھ دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیا اور بقیہ ایام چھوڑ دیے؟ کیا آپ نے کچھ راتوں میں اٹھ کر کے خاص نمازیں پڑھ لی اور بقیہ دنوں میں نمازوں کو چھوڑ دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں میں خاص روزے رکھ لیے اور بقیہ دنوں کے روزے چھوڑ دیے؟ کیونکہ سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جنت کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا جو سب سے آسان راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جہنم تک بندے کو پہنچانے کا جو سب سے آسان ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نبی کی اتباع چھوڑ دے، وہ منمانی زندگی گزار لے، وہ آسانی سے جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، سوچ کر کے دیکھیں ایک چیز کہ آج شعبان کے مہینے میں جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کا حکم دیا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے؟ یہ دیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور آپ کیا کرتے تھے، یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پورے سال کے 12 مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، یہ جو جس مہینے میں ہم زندگی گزارے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے شعبان کے مہینے کے تعلق سے، کہ آپ جو ہے رمضان کے علاوہ جو ہے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مہینے کی اتنی عظمت اور اس کے تقدس کو بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اچھا، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، کس کو معلوم ہے؟ جی آپ کے علاوہ جی فرمائیے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کتنے حرمت والے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس مہینے سے پہلے والا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماہ شعبان کئی فضیلتوں کے باوجود حرمت والے مہینوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی سب کو؟ چلیے، اس پورے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جس عبادت کا اہتمام کرتے، آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے کئی ایک دلیلیں یہاں جمع کی ہے میں نے، وہ دلیلیں میں آپ کو پہلے بتلا دوں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، معذرت، یہ جو میں نے آپ کو دلیل دی پہلے اس کا حوالہ سن لیجئے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2431، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل، اللہ اکبر، آپ ایسے ہی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے، آپ کہتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في شهر اکثر صیام منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ روزہ رکھتے سوائے چند ایام کی، یعنی کچھ دن چھوڑ دیتے، بقیہ پورے مہینے میں روزہ رکھتے، یا کبھی کبھی آپ پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 736، اور اس کی سند کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہوئی۔ تیسری دلیل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم الشهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے جن مہینوں میں روزہ رکھتے دیکھا وہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ بھی حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جامع ترمذی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حدیث نمبر 736، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ان تینوں دلیلوں کو اگر ہم جمع کریں تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان کے مہینے میں کبھی کبھی آدھے مہینے کا روزہ رکھتے، کبھی اس سے زیادہ 20 دن کا، کبھی 25 دن کا روزہ رکھتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے، اس کے بعد پھر رمضان کے روزے شروع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ اب آئیے، سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اتنا کثرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، رمضان کے روزوں کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے، رمضان کے دنوں کی، رمضان کے راتوں کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، لیکن شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا اگر جواب جاننا ہو تو خود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اگر غور کریں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں
اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ بڑے غفلت سے رہتے ہیں، لوگ بڑے غافل رہتے ہیں، کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ غافل رہتی ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سال بھر جو عمل کرتے ہیں نا، سال بھر ہم اچھا کریں یا برا کریں، وہ ہمارا عمل ہے، وہ سارے اعمال جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو اس میں یہ لکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بھی روزے سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک چیز یہاں بتاؤں پہلے، عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بندوں کے اعمال صرف شعبان کے مہینے میں ہی نہیں اٹھائے جاتے، کب کب اٹھائے جاتے کسی کو معلوم ہے؟ جی سبحان اللہ، جی پیر اور جمعرات، بارک اللہ فیکم۔ اور یہ تو ہفتے میں ہے، اور بھائی کتا گوڑم کے لوگ بولتے ہیں نا، تو کچھ تو بھی بولیں۔ روزانہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یہ روزانہ کے بیسس پر ہے، روزانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تو نماز میں تھے، آئے تو نماز میں تھے۔ یہ روزانہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ماہ کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کیا۔ یہ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی مقصد بتلایا ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھنے کا، وہ یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو یہ لکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، حلوہ نہیں کھانا چاہیے، خوب فاتحہ وغیرہ نہیں دلانا چاہیے، نہیں، آگے انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور صحیح روایتیں ملتی ہیں بعد کہ ہم اگر روزہ رکھیں امت کے لوگ تو 15 شعبان تک روزہ رکھیں، 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں، 15 شعبان تک روزہ رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جسمانی طاقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم 15 دنوں تک روزہ رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں، اس لیے کہ آنے والے 15 دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم رمضان کے لیے اچھا کھا پی کے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ رمضان میں اللہ کی خوب ڈٹ کے عبادت کریں۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو 15 شعبان تک کیا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب آئیے ماہ شعبان میں ایک رات بڑی مشہور رات ہے، کیا کہتے ہیں اس رات کو؟ شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے تعلق سے عوام الناس میں سوائے ایک چیز صحیح کے، یعنی اگر لوگوں کے درمیان 100 باتیں مشہور ہیں شعبان کے تعلق سے تو اس میں ایک بات سچی اور صحیح ہے، 99 جھوٹی باتیں مشہور ہیں۔ تو ایک بات صحیح کیا ہے اور وہ 99 جھوٹی باتیں کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصراً میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ جان لیں
کہ شعبان کے روزوں کے تعلق سے کہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات، اس کی کیا اہمیت ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اور اس رات کیا واقعی رات بھر جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتلایا کہ لوگوں نے جو 2-3-4 راتیں اپنے لیے خاص کر لی ہیں، ان میں ایک رات جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، جسے عام طور پر ہم شب براءت کہتے ہیں. اس رات کے بارے میں صحیح سند سے جو حدیثیں آئی ہیں، ان میں 2 مشہور حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاح، کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوقات کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور پھر مشرک اور ایسا شخص جس کے دل کے اندر حسد، جلن، کینہ پایا جائے، ان دونوں کے علاوہ بقیہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ پہلی حدیث ہے، اور یہ روایت جو ہے معجم طبرانی، صحیح ابن حبان اور سنن بیہقی کی روایت ہے. محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ جو ہیں، اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے تمام تر طرق اور سند کی بنیاد پر صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں حسد ہے اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کی صفائی کر لیں. یہ 2 حدیثیں وہ ہیں جو سند کے اعتبار سے شعبان کے تعلق سے یا 15ویں شعبان کے تعلق سے ہمیں صحیح ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے 2 لوگوں کے علاوہ، ایک مشرک اور دوسرا کیا ہے جس کے دل میں کینہ اور حسد پایا جائے، ان دونوں کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں، یہ معافی بھی کس کو ملتی ہے؟ اہل توحید کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا. اب وہ شرک کرنے والا چاہے کلمہ گو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ شرک کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتا. اللہ اگر معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل توحید کو معاف کرتا ہے، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ہاں، جن کے دلوں کے اندر حسد ہے، جلن ہے، اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ یہ اپنے اگر دلوں کی اصلاح کر لیں، اپنے دلوں کی صفائی کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. ان 2 حدیثوں کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی حدیثیں پائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، یا ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہے، اور ہمارے بزرگ بھی ماشاءاللہ واٹس ایپ وغیرہ پر جو حدیثیں شعبان کے تعلق سے ملتی ہیں فوراً لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر جھوٹی، گڑی گئی اور من گھڑت روایتیں ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بڑی مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے. اکثر و بیشتر کئی نوجوان اپنے وال پیپر پہ بھی لگا لیتے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں ڈال دیا، شعبان کا مہینہ آتے ہی جو ہے لوگوں تک بھیج دیا. تو یاد رکھیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کی سند کو جو ہے موضوع قرار دیا ہے. اس کی سند کو کیا ہے؟ موضوع قرار دیا. موضوع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت، جھوٹی بات جو لوگوں نے خود سے بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. ایسے ہی دیکھیں، ایک میسج بڑا عام ہے لوگوں کے درمیان کہ رمضان کے ابھی 28 دن باقی ہیں،
جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری سنائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. یہ جھوٹی بات ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جھوٹ گڑھ دیا ہے. اللہ اکبر. شیخ محترم یہاں بیٹھے ہیں، شیخ سے کبھی آپ لوگ پوچھیں، جو حدیثیں گڑھی جاتی ہے نا، ایک نقطہ بتاتا ہوں آپ کو، جو حدیثیں لوگ گڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو عربی زبان کا تھوڑا بہت بھی اچھا علم ہے، وہ عبارت پڑھنے کے بعد، یعنی وہ حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ جاتے کہ نبی پر جھوٹ گڑھی گئی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں. آپ نے کہا انی اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیا ہے، یعنی بات نبی کی چھوٹی ہوتی اور اس کا معنی بہت بڑا ہوتا، اور وہ الفاظ کے اعتبار سے بڑی مضبوط اور بہترین باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو آج گڑھ کر کے لوگ معاشرے میں عام کیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. چلیں، ایسے ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور میں پہلے آپ کو وہ جھوٹی یا سند کے اعتبار سے ضعیف روایت سنا دوں، پھر اصل صحیح روایت کیا ہے وہ آپ کو بتلاتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور پھر اچانک وہاں سے نکلے تو آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ عائشہ، تمہیں کیا اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی آج تمہارے یہاں میرے ٹھہرنے کی باری تھی، میں یہ چھوڑ کر کسی اور بیوی کے یہاں جاؤں گا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور پھر بنو کلب، ایک قبیلہ ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ شعبان کے 15ویں رات کے تعلق سے بہت مشہور ہے. آپ اسٹیجوں پر سنیں گے، ویڈیوز میں بڑے بڑے علماء سے آپ سنیں گے. اللہ اکبر. جبکہ اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی ہے. اللہ اکبر. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی شرح میں اور ایسے تخریج میں اور جامع ترمذی کی تخریج میں اس کی سند کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے. یہ تو ضعیف واقعہ ہے. صحیح واقعہ کیا ہے یہ آپ جان لیجئے. صحیح واقعہ جان لیجئے. صحیح مسلم کے اندر، حدیث کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں یہ صحیح واقعہ کچھ ایسا ملتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس آئے، اور آپ جو چادر اوڑھے رکھے تھے آپ نے وہ چادر اتارا اور اپنے جوتے کے ساتھ چادر کو سر کے پاس رکھ لیا، اور جو چادر لپیٹا ہوا تھا آپ نے اسے بچھا کر کے اس پر لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ آہستہ سے اٹھے اور اپنے چادر کو لپیٹا، چادر اوڑھا اور جوتا لے کر کے دروازہ کھول کر کے باہر نکل گئے. پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. کہتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھی فوراً اٹھ گئی، جبکہ اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ میں سو گئی ہوں. میں اٹھی، اپنا زرہ پہنا، چادر اوڑھا میں نے، اور آہستہ سے دروازہ کھول کر کے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی گئی. جا کے دیکھتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں ہے. مدینہ کون کون گئے ہیں جی؟ کس نے مدینہ کی زیارت کی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے حرمین شریفین کی زیارت کی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے وہاں سے بقی قبرستان کتنا دور ہے؟ زیادہ دور تو نہیں ہے. آپ اگر جائیں بھی تو میں سمجھتا ہوں 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا، مشکل سے 100 میٹر کا فاصلہ ہے. کہتی ہیں کہ میں پیچھے پیچھے گئی تو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر واپس پلٹا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ پلٹ گئے گھر آنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رحم فرمائے. جب پلٹے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آہستہ چل رہے تھے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آہستہ چل رہی تھی. اللہ کے نبی تیز چلنے لگے تو یہ بھی تیز چلنے لگی. جب آپ دوڑ کے آئے، دوڑنا شروع کیا آپ نے، تو وہ بھی دوڑنے لگی، آ کر کے بستر میں خاموشی سے لیٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، آپ کی سانسیں پھول رہی ہیں؟ ہم باہر سے کہیں سے بھی آتے تو ایسا کرتے نا، تیزی اگر تیز دوڑ کے آئے تو ویسا ہو رہا تھا. تو کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بتائیں گی یا اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ تب وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ بقی قبرستان میں آپ نے ایسا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ جب میں آ کے بستر پر لیٹا تو جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے چپکے سے آواز لگائی. میں نے بھی انہیں چپکے سے جواب دیا. وہ گھر میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ آپ گھر کے اندر اضافی کپڑے اتار کے آرام کر رہی تھی. یا رب ذرا دیکھیں کیا ادب شریعت نے سکھلائی ہے. ہم اگر کسی کے گھر جاتے تو فوراً دروازہ پیٹتے اندر چلے جاتے. اچھا آواز دی جاتی کون ہے؟ تم کیا بولتے؟ میں ہوں، ہم ہیں. یا رب نہیں، اپنا نام مت لائیے، میں فلاں ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. بہرحال جبریل علیہ السلام گھر کے اندر نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لے کر کے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو میں نے کیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی اللہ کے رسول اگر میں چاہوں تو ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. کیا ہے دعا؟ اللہ اکبر. جو وہاں ایمان والے ہیں، جو مسلمین دفن ہیں، ان کو سلام کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہم میں جو پہلے چلے گئے یا جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب پر تو رحم فرما دے، اور انشاءاللہ ہم بھی عنقریب ان سے ملنے والے ہیں، یعنی عنقریب ہم بھی قبرستان میں دفن ہونے والے ہیں. یا رب. اب دیکھیے یہ واقعہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو سنایا. اس واقعے میں کہیں بھی 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے. اس واقعے میں جو صحیح سند سے آیا ہے وہاں کیا ہے؟ 15ویں شعبان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ 15ویں شعبان کو خاص کر کے قبرستان جایا جائے اور اس رات جا کر کے اہل قبر جو فوت ہو گئے ان کے حق میں دعا کی جائے تو یہ بات کیا ہے؟ معقول نہیں ہے. یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ دیکھیے اس ایک ضعیف حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنائی 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے، اس کو بنیاد بنا کر آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے 15ویں شعبان کو قبرستان جاتی ہے. اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو. آپ یقین جانیں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اسی معاشرے میں رہتے، بھائی جہاں آپ رہتے ہیں، تو ہمارے کئی رشتہ دار فوت ہو گئے. والد صاحب بھی سمجھیے کہ شرک کی تاریکیوں سے نکل کر کے توحید میں آئے تھے. اس کا اثر باقی رہتا. ہم چھوٹے تھے، کافی چھوٹے تھے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم بھی قبرستان چلے جاتے. 14ویں شعبان کے دوپہر میں قبرستان پہنچ جاتے اور قبرستان کے کنارے سے مٹی لاتے. جو قبریں تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے مٹی ڈال کے برابر کر کے اچھا اس کو لیپا پوتی کر دیتے تھے. شام کو جا کر 2-4 وہاں موم بتی جلا دیتے، اگربتی جلا دیتے. اللہ رحم کرے، اللہ معاف فرمائے بس ہم سب کو، اللہ معاف فرمائے. تو یہ چیزیں ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے آج معاشرے میں عام کر لی گئی، لیکن جو صحیح حدیث ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. جانتے ہیں ایک چیز، جب لوگ سنت کو چھوڑتے ہیں نا تب لوگوں کے درمیان کوئی نئی بدعت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے سنت کا احترام ختم ہو جاتا اور لوگوں کے دلوں میں بدعت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. واللہ اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں شعبان، نصف شعبان کے تعلق سے ایسے ہی ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جس کی نسبت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 15ویں رات کو جو 14 رکعات نماز پڑھے اور اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کرے، اللہ اکبر، تو ایسے شخص کو جو ہے 20 مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے، 1 2 نہیں 20 حجوں کا ثواب، اور 20 سال کے ایسے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے جن روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک کمزور ایمان والا مسلمان جو پورے سال جو ہے اللہ کی عبادت سے دور ہے، جس کا اعتقاد یہ اس نے بنا رکھا ہے کہ ہفتے بھر اللہ کی عبادت کیجئے نہ کیجئے، جمعرات کے دن جو ہے پیر صاحب کے نام کا فاتحہ دے لیجئے، چادر چڑھا لیجئے، یا 2 4 مسکینوں کو پیر صاحب کے نام پہ کھلا دیجئے، پورے ہفتے کی عبادت کی برابری ہو گئی۔ اب اس کے سامنے ایسی باتیں اگر پیش کی جائے، اللہ اکبر، جو موضوع اور من گھڑت ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ لا محالہ مجبور ہو جائے گا، چلو بھائی پوری سال پوری زندگی پتہ نہیں عبادت کر پائے نہیں کر پائے، اس رات میں 14 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، 14 رکعت نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، کم سے کم 20 حج کا ثواب اور 20 سال روزے کا ثواب تو مل جائے گا۔ لیکن ہمارے ایسے بھائیوں کو ہمیں اور آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے، اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جس حدیث کو بنیاد بنائی جاتی ہے، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے۔ الموضوعات میں، واللہ ہے، آپ یقین جانیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں جہاں کا رہنے والا ہوں، دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ایک دوست کے چکن کا شاپ ہے وہاں کھڑے تھے، تو بازو میں دیوار پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کی فضیلت پر۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی عقل دے۔ عالم صاحب نے 15ویں شعبان کی فضیلت میں یہی حدیث لکھی تھی، اور اس کے بغل میں حوالہ دیا تھا کتاب الموضوعات بریکٹ میں، اور لکھا انہوں نے کہ لہذا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے، سارے لوگ مل کر کے اس رات عبادت کریں۔ تو میں پڑھا تو میں مسکرایا کہ پتہ نہیں عالم صاحب کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ کتاب الموضوعات یہ ان حدیثوں کی کتاب ہے جن میں ساری جھوٹی حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے، کسی صحیح حدیث کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ اب عوام الناس بیچاری کیا سمجھتی ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب الموضوعات کون سی کتاب ہے؟ بعض لوگ تو اتنے دھڑلے سے، اللہ رحم فرمائے، کہ میسج لکھنے کے بعد پتہ نہیں وہ کیا ہے، نیچے لکھ دیا صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ اور یاد رکھیں، سب سے زیادہ ظلم اگر اس باب میں نبی کے بعد اگر کسی پر ہوا ہے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز مل جاتی ہے لوگوں کو، اٹھا کر کے نیچے لکھ دیتے علی بن طالب نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک اصول بتایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ شیخ محترم ہے، قابل جید عالم دین ہے، بڑی خدمت ہے ان کی آپ لوگوں کے درمیان، آپ ان سے آئیے، ملیے، مشورہ کیجئے، ان کو بتائیے شیخ یہ چیز آئی ہے، میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا رب کیا میں اسے پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں؟ اگر کہے کہ بھائی صحیح ہے پہنچائیے تو پہنچائیے، آپ کو اجر ہے انشاءاللہ، شیخ کو بھی اجر ہے، اور اگر کہہ دے نہیں تو آپ اس سے باز رہیے۔ لیکن ہماری اکثریت کیا ہے، ہم جلد بازی میں کوئی بھی چیز آئی، نیچے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے کیا ہے، اٹھایا اور لوگوں تک ہم نے بھیج دیا۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ 14 رکعت نماز والی، اللہ اکبر، اس کے بارے میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ الموضوعات میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، من گھڑت ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ کا قول جو ہے امام ابن العراقی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کی سند کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ آپ اس تعلق سے یاد رکھیں، زیادہ تر اس میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں عموماً وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بھائی، وہ حنفی دیوبندی ہو یا حنفی بریلوی ہو، ان کو بتلائیے آپ کہ ان کے مسلک کے بہت مشہور عالم دین ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب جو ہے عمدۃ القاری ہے، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ آپ اپنی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ لم یأت بها خبر
ولا اثر الا ضعیف او موضوع ولا تغتر بذکر صاحب القوت والاحیاء وغیرہما. اللہ اکبر. اس نماز کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، یا ان احادیث کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ نہ کھائے کہ احیاء علوم الدین احیاء علوم الدین اور صاحب القوت ایک بڑی مشہور کتاب ہے، ان لوگوں نے ذکر کیا ہے، تو انہیں دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ بڑی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ہے بھائی تو یہ تو صحیح ہی ہوگی. عام لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اتنے بڑے عالم صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ بات تو صحیح ہی ہوگی. کہتے کہ اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بلکہ وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا، جسے صلاۃ الالفیہ بھی کہتے ہیں، یا وہ 14 رکعت کی نماز جو ہے، اس نماز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ نماز 448 ہجری میں ایجاد کی گئی. 448 ہجری میں. کہاں؟ بیت المقدس فلسطین کے اندر. کہتے کہ وہاں پر کچھ وہ لوگ جو پارسی تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے. انہوں نے 448 ہجری میں اس نماز کو ایجاد کیا، دراصل آگ کی پوجا کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ آگ جلا لیتے، وہ رات کے اندھیرے میں خوب آگ جلاتے اور وہاں عبادت کرتے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھنے کا؟ کہ آگ کے سامنے زیادہ دیر تک قیام کر کے کھڑے رہے. اور آج دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ اکبر، جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے افراد میں سے گنواتے ہیں، اتنی بڑی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں. سب کو جاننا چاہیے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یقل علی ما لم اقل فلیتبوع مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات جو ہے اپنے جانب سے منسوب نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت میں صحیح حدیث تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو کیا اس رات ہم محفل سجائیں، اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اس رات چراغا کریں، پٹاخہ جلا؟ آپ یقین جانے شاید پتہ نہیں یہاں کا ماحول مجھے کیا ہے. میں بہار میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، شیخ چھپرا اسٹیشن پر. رات کو میں اور میرے چھوٹے بھائی ہم دونوں رکے ہوئے تھے. اچانک پٹاخے کی آواز آئی خوب. میں نے پوچھا اس سے کیا ہے؟ بھائی وہ قبرستان ہے اور لوگ آج 15ویں شعبان کی رات منا رہے. 2 بجے رات کی بات کر رہا ہوں میں، 2 بجے رات کو. سبحان اللہ. لوگ پٹاخے بھی جلاتے ہیں دین کے نام پر. تو یہ ساری چیزیں کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے اس رات؟ تو جو آدمی بھی تعصب کے اینک کو اتار دے، جس کو اللہ نے صحیح سمجھ اور فکر دی ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جائزہ لے، تو ہم یہ بات بخوبی جان جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد صحابہ اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے ایسی کسی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کسی قسم کی کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا. عام حالت میں جیسے رات گزارتے تھے، رات کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، ویسے ہی گزارتے. خاص اہتمام جو ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے ہرگز وہ نہیں کرتے تھے. امام ابن رجب رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے لطائف المعارف، اگر ہم کتاب دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ 15ویں شعبان کے رات کے تعلق سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کوئی چیز ثابت ہے. چلے 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک آخری بات یہ بتاؤں آپ کو کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4. ان آیتوں کو پڑھ کر کے بعض لوگ جو ہیں یہ باور کرانا اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور اس رات لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. آیت کریمہ کیا ہے؟ سن اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یقیناً ہم نے اسے برکت،
اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ رمضان کی لیلۃ القدر مراد ہے۔ رمضان کی کیا ہے؟ لیلۃ القدر مراد ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور اللہ خود سورۃ القدر کی ابتدائی آیتوں میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ قدر والی رات 15ویں شعبان کی رات ہو جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا یہ کہنا بھی باطل ہے کہ قرآن کا نزول ماہ شعبان میں ہوا، یا اس رات لوگوں کے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا اس رات جو ہے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کیا ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول رمضان میں فرمایا، نہ کہ 15ویں شعبان کی رات کو۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اپنی بات میں درست نہیں ہے، کیونکہ تمام مفسرین کا قریب اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے لیلۃ القدر میں رمضان میں ہوا، نہ کہ شعبان میں۔ لہذا یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی ماہ شعبان کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اس ماہ میں جو ایام بچے ہوئے ہیں، ہم اگر روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیں، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ 15 تاریخ تک رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں، کیونکہ آگے ہمیں رمضان کی انشاءاللہ تیاری کرنی ہے۔ رمضان میں ڈٹ کے عبادت کریں۔ اس روزے کے علاوہ ماہ شعبان کی فضیلت میں جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہے، سند کے اعتبار سے ایک بھی روایت قوی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات جو ہے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور اللہ مشرک اور کینہ پرور یعنی جس کے دل میں حسد ہے اس کے علاوہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو معافی بھی اہل توحید کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ اس رات میں ہم شرکیہ کام انجام دیں، بلکہ ہم شرک سے اس سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ورنہ یاد رکھیں لوگ بہت سارے شرکیہ کام انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں اس دن جو ہے حلوہ پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وجہ کیا بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت شہید ہو گئے تو آپ نے حلوہ کھایا، اور آپ کی اقتدا میں اویس قرنی رحمہ اللہ نے اپنے یہاں حلوہ بنوا کر کے کھایا۔ اللہ اکبر! اس لیے ہم بھی بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے شعبان کے مہینے میں شہید نہیں ہوئے تھے، پہلی بات تو یہ جان لیں۔ 15ویں شعبان کو تو قطعاً نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، اویس قرنی رحمہ اللہ اتنے بڑے دیندار آدمی، اللہ کے ایک نیک بندے سے ہرگز یہ امید نہیں لگائی جا سکتی کہ اللہ نے انہیں صحیح سالم پیدا کیا اور وہ نبی کی اقتدا کے نام پر اپنے دانت توڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ! آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے اویس قرنی رحمہ اللہ کی فضیلت بتلائی ہے، اللہ کے نبی نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ دیگر ساری سنتوں کو چھوڑ دے اور ایک دانت توڑنے کی سنت لے کر کے بیٹھ جائے؟ تو یہ لوگوں کے اپنے خود کے بنائے ہوئے دین ہے، یہ خود لوگوں نے ان سب چیزوں کا ایجاد کر لیا ہے۔ ان سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو ماہ رمضان میں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو ماہ رمضان میں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آج جو ہمارے شیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد فوت ہوئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔
اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔